السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاستوں کے لیے مرکزی محاصل کے قابل تقسیم حصے کو 20% کر دینے کا مطالبہ۔ ریاست کی مجموعی ترقی کو جاری رکھنے میں تعاون کرنے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن سے چیف منسٹر کی درخواست۔ پلاننگ کمیشن کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ 4 انفارمیشن کمشنرز کے تقررات پر نظر ثانی کرنے ہائی کورٹ کی ہدایت۔ ریاستی حکومت کو دھکا۔ کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے امتحان ہو کر 3 ماہ کا عرصہ مکمل۔ امیدوار ہنوز نتائج کے منتظر۔ اندرا پارک پر برہم امیدواروں کا دھرنا۔ مہاراشٹر میں مسلم دلت اتحاد کی طرف پیش قدمی۔ یووا سینا دلت تنظیم کے صدر کی صدر مجلس سے ملاقات۔ اور ریاست میں بلا تاخیر صدر راج نافذ کرنے مرکز سے کانگریس رکن راجیہ سبھا گووردھن ریڈی کا مطالبہ۔ گورنر کی بھی تبدیلی پر زور۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے زور دے کر کہا ہے کہ ریاست کی بہبود اور مجموعی ترقی کو جاری رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن کا تعاون ضروری ہے۔ جوبلی ہال میں 14ویں پلاننگ کمیشن کے عہدیداروں کے ساتھ ہوئے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ریاستوں کے لیے مرکزی محاصل کے قابل تقسیم حصے کو 40% کرنے کی درخواست کی تاکہ ریاستی و مرکزی فلاحی اسکیموں کو روبہ عمل لانے میں آسانی ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ مالیاتی سال کے درمیان مرکزی حکومت کی اسکیموں کے آغاز سے بھی ریاست کے خزانے پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دے تاکہ ان اسکیموں پر عمل آوری کو ممکن بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے مجالس مقامی کی گرانٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے بھی 4% کر دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی محاصل کے قابل تقسیم حصے میں کمی کی وجہ سے ریاستی خزانے پر کافی بوجھ پڑ رہا ہے۔ اگر یہ کمی جاری رہی تو 2015 سے 2020 تک سالانہ 20,000 کروڑ روپے کی رقم کم ہو جائے گی، جو کہ ریاستی بجٹ کے منصوبہ جاتی حصے کا 40% ہے۔ کرن کمار ریڈی نے یہ بھی کہا کہ محاصل 1971 کی مردم شماری کے حساب سے تقسیم کیے جا رہے ہیں، جبکہ 2011 کی مردم شماری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خشک سالی میں آندھرا پردیش تیسری بڑی ریاست ہے، جبکہ 8 تا 9 ساحلی اضلاع میں ہمیشہ آفات سماوی کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود بازآباد کاری کے لیے مناسب رقم جاری نہیں ہوتی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے ریاست میں جاری فلاحی اسکیموں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ There is a strong case for meeting of the compliance cost of such legislation fully by the center. The center is getting in lot of legislations and schemes. So we request the center to finance the total thing because lot of schemes are coming in the mid-year where our budgets are already passed and lot of portion from the state budget has to be earmarked for such schemes. We request that the devaluation of divisible pool of central taxes, I think present it's about 32%. I think it should be at least taken to 40% so that the states, it's good for the states to implement these programs. کرن کمار ریڈی حکومت کو اس وقت دھکا لگا جب آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے حکومت کو 4 انفارمیشن کمشنرز کے تقرر پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے سیاسی پس منظر رکھنے والے کمشنرز امتیاز احمد، ایل تانیہ کماری، ایم وجے نرملا اور یو وینکٹیشورلو کی جگہ دیگر ناموں کی 6 ہفتوں کے اندر سفارش کرنے کی بھی حکومت کو ہدایت دی۔ عدالت نے سابق IAS عہدیدار پدمنابھا ریڈی کی بہتر حکمرانی کے سلسلے میں داخل کی گئی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے یہ ہدایت جاری کی ہے۔
واضح ہے کہ ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے حکومت کی جانب سے روانہ کیے گئے ناموں کو پہلے نامنظور کرتے ہوئے فائل واپس کر دی تھی، تاہم دوبارہ حکومت کی جانب سے انہی ناموں کو روانہ کیا گیا تھا جس پر گورنر نے مہر لگا دی تھی۔ TRS نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو فوری برطرف کرنے کا گورنر سے مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے سیما آندھرا کے بعض قائدین کی جانب سے AP NGOs کے جلسے میں جے تلنگانہ کا نعرہ لگانے والے کانسٹیبل سرینیواس کی معطلی کے مطالبے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ صرف جے تلنگانہ کے نعرے پر سرینیواس کی معطلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وزیر اعلیٰ کو بھی ان کے عہدے سے برطرف کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی متحدہ ریاست کی کھلی حمایت کر رہے ہیں۔ ہریش راؤ نے سیما آندھرا کے برقی ملازمین کی ہڑتال کی مذمت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ سیما آندھرا کے ملازمین تلنگانہ میں برقی بحران پیدا کرنے کے لیے یہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا پی گووردھن ریڈی نے ریاست میں تاخیر کیے بغیر صدر راج کے نفاذ کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گووردھن ریڈی نے کہا کہ 1972 میں ریاست کی جو صورتحال تھی وہی آج بھی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر راج نافذ کرتے ہوئے ریاست کے عوام میں پائی جانے والی بے چینی دور کی جا سکتی ہے۔ گووردھن ریڈی نے گورنر ESL نرسمہن کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گورنر کے پاس تجربے کی کمی ہے اور صدر راج کی صورت میں ان کی بھی تبدیلی ہونی چاہیے۔ انہوں نے سیما آندھرا کے قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ عوام کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ بند کر دیں۔ کانگریس رکن راجیہ سبھا نے صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو کو سیاسی فاحشہ قرار دیا۔ Government is not functioning. Chief Minister గాని మంత్రులు గాని they are not able to carry on the government. ఇటువంటి పరిస్థితి ఇదివరకు పివి నరసింహారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 72లో జరిగింది। జై ఆంధ్ర ఉద్యమాన్ని నడపడం జరిగింది। అప్పుడు కూడా దాదాపు 2 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం నడవలేదు। చీఫ్ మినిస్టర్ was not able to discharge his duties. पेट्रोल की कीमत में अगले हफ्ते 1 تا 1.5 रुपए की कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऑयल सेक्रेटरी विवेक राय ने कहा है कि डीजल और पकवान गैस की कीमत में एक साथ इजाफा सियासी और माशी चैलेंज है। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी और रुपये की कदर में बेहतरी की वजह से पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि डीजल और पकवान गैस की कीमत में एक साथ इजाफा भी ज़ेर गौर है। गैर महसूब असासा जात के मुकदमे में चंचलगुड़ा जेल में महरूस रुकन पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी की दरखास्त जमानत पर समात CBI की खुसूसी अदालत ने 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। CBI ने जगन की दरखास्त जमानत पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 5 दिन की मोहलत तलब की थी, जिस पर अदालत ने समात 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। CBI ने अदालत को बताया कि 16 تا 17 सितंबर को एक और चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बीजेपी ने हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत से 17 सितंबर को यौम नजात सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सीनियर बीजेपी कायद विद्यासागर राव ने तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन को मशवरा दिया कि वो वजीर आला पर इस बारे में दबाव डालें। उन्होंने दीगर सियासी जमातों से भी अपील की कि वो 17 सितंबर को परेड ग्राउंड पर कौमी परचम लहराने के लिए जमा हो जाएं। विद्यासागर राव ने यह इल्ज़ाम लगाया कि जलयग्नम में आला पैमाने पर हुई बेकायदगियों की CBI के जरिए तहकीकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि बाज़ अरकान पार्लियामेंट इन प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हुए भी जलयग्नम से मुताल्लिक़ सवालात पार्लियामेंट में उठाते हैं। साबिक़ वजीर शंकर राव ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को ललकारते हुए कहा है कि अगर वो हैदराबादी होने का कर्ज उतारना चाहते हैं तो उन्हें 17 सितंबर को हैदराबाद की आज़ादी की सालगिरह मनाते हुए सरकारी तातील का ऐलान करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने बीजेपी की ज़बान में बोलते हुए कहा कि वजीर आला को तारीख में अपना नाम दर्ज करवाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शंकर राव ने तेलंगाना अवाम से अपील की कि वो 17 सितंबर को आसिफ जाही हुकूमत से नजात का दिन मनाएं। रियासत महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के असर में इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों और इलाकों के मुसलमानों की शमूलियत के बाद अब मजलिस की खिदमात के दलित और कमज़ोर तबक़ात भी मुतरफ़ होने लगे हैं। महाराष्ट्र युवा सेना नामी दलित तंजीम के सदर
بابا صاحب پاٹل نے مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور وہاں دلت اور مسلم اتحاد کے ذریعے متحدہ طور پر کام کرنے کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا۔ بابا صاحب پاٹل نے بتایا کہ ان کی تنظیم کے 9 لاکھ کارکن ہیں اور وہ اس سلسلے میں مزید مراحل طے کرتے ہوئے صدر مجلس سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ मैं छावा युवा संघटना महाराष्ट्र प्रदेश संस्थापक अध्यक्ष हूँ। अभी साहब के साथ जो बातचीत हो गई, ओएसी साहब के साथ बातचीत हो गई। हम लोग जहाँ परसों बम्बई में जो पत्रकार परिषद लेके एमआईएम के बारे में बात किया था, उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत किया है। हमारा जो भी है अभी तो आगे कैसा रणनीति करने का है, और रणनीति के सिवाय हम लोग आगे नहीं जा सकते। इसके लिए रणनीति प्लानिंग करने के लिए हम लोग आज उन्होंने बुलाया था, उनके साथ अच्छी तरह से मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे कैसा जाने का हम लोगों ने अभी सोचने का ये किया है। परसों हमारा कोर कमेटी का मीटिंग है पूना में, वो होने के बाद हम लोग फाइनल डिसाइड करेंगे। सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन ने रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज को जारी रखा है। जुमेरात को सेक्रेटेरिएट के अहाते में मुलाजिमीन ने रियासत की तकसीम के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस आला कमान से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। सरकारी मुलाजिमीन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एहतजाज करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के रुकन असेंबली एम विष्णु ने कहा है कि CWC का फैसला पत्थर की लकीर नहीं होता। वो मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के बयान की शदीद तौर पर मजम्मत करते हुए कहा कि 10 साल की तेलंगाना तहरीक सियासी है और सीमा आंध्रा की 30 दिनों की तहरीक अवामी है। एम विष्णु ने मजीद कहा कि रियासत की तकसीम से पहले ही सीमा आंध्रा वालों की आवाज़ को हर तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने APNGOs पर किए गए हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह से तनकीदी रवैया इख्तियार करने के बजाय तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो मुत्तहदा आंध्रा के हक़ में आवाज़ उठाएं ताकि कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए अलहदा रियासत तेलंगाना के फैसले को बदला जा सके। सिटी पुलिस में कांस्टेबल की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहानात होकर 3 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन नताइज अब तक जारी नहीं किए गए। उम्मीदवारों में बेचैनी और मुस्तकबिल के ताल्लुक से फिक्र बढ़ती जा रही है। सैकड़ों उम्मीदवारों ने जल्द नताइज जारी करने का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने बताया कि नताइज में ताख़ीर की वजह से उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ रहा है, क्योंकि न तो वो आला तालीम के लिए दाखिला ले सकते हैं और ना ही किसी दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। एहतजाजियों ने हुकूमत से जल्द नताइज जारी करने का मुतालबा किया। अरबी ज़बान दुवम के जूनियर लेक्चरर्स के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से हाल ही में आयद करदा अरबी और संस्कृत के लुज़ूम के ताल्लुक़ से याददाश्त पेश की। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी को हिदायत दी कि वो इस मसले पर वज़ीर तालीम और मुतल्लिक़ा हुक्काम से मुलाकात करके तहरीरी नुमाइंदगी करें। रुकन असम्बली ने असातिज़ा के वफ़द को तयक़ुन दिया कि मुतल्लिक़ा वज़ीर से मुलाकात करते हुए उनके मसले की यकसुई की जाएगी। कमिश्नर सिटी पुलिस अनुराग शर्मा ने गणेश जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास तलब किया। इस इजलास में गणेश उत्सव समिति के अरकान के अलावा गणेश पंडाल के जिम्मेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने इन अफराद से कहा कि वो पुलिस के साथ ताउन करें, वक्त पर जुलूस निकाला जाए, पुलिस की जानिब से जो रहनुमायाना खुतूत जारी किए गए हैं उन पर अमल किया जाए। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर महकूम बरक़ी के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मजलिसी अरकान बलदिया मोहसिन बनाला और रियाजुल हसन आफंदी ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि इस मौके पर बरक़ी शटडाउन के अलावा ट्रांसफार्मर्स, बरक़ी खंभों, वायरिंग के केबलिंग के अलावा दूसरे मसाइल से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर महकूम बरक़ी को वाकिफ़ करवाया गया ताकि मज़कूरा मसाइल की यकसुई की जा सके, जिससे आए दिन बरक़ी सरबराही में खलल पैदा होने की शिकायतें मिल रही हैं।
انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ برقی کا اسٹاف برقی سربراہی میں خلل پڑنے کے دوران شہریوں کے فون کالز نہیں اٹھاتا۔ انہوں نے متعلقہ اسٹاف کو اس کام کے لیے پابند کرنے کا مطالبہ کیا۔ برقی کی سربراہی میں مسلسل شکایتیں حاصل ہونے کی بنیاد پر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر کے آفس میں منٹ کمپاؤنڈ میں ایک میٹنگ ارینج کی گئی تھی، جس میں تمام حلقے کے علاقے جات کے شکایات کو نوٹ کرایا گیا۔ اس میٹنگ میں پترڈی کارپوریٹر محسن بلارا صاحب، نورخاں بازار کارپوریٹر ریاض الحسن افندی صاحب اور مغل پورہ شالی منڈا حسین عالم کے صدر معتمدین سرگرم کارکن شرکت کیے۔ الیکٹرک کے تمام عہدیدار، تمام ایڈیز ڈی کے سب بیٹھے رہے، تقریباً 1.5 گھنٹے سے ان کی تمام تفصیل سے شکایت نوٹ کرائی۔ چھوٹے موٹے کمپلینٹ تھے، جہاں پر الیکٹرک پول گرنے کے قریب ہے اس کو فوری چینج کرنے کا، کہیں پر وائرنگ میں وائرہ جو سو بالکل ناکارہ ہے، جوائنٹ دیے ہوئے ہیں، اس کو چینج کرنے کا، کچھ کیبلنگ کے لیے، ایسے کئی پرپوزل دیے گئے۔ اور مین اس میں یہ ہے کہ یہ جو وقت بے وقت جو شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو بند کرنے کے لیے، اور خصوصاً رات کے اوقات میں جب لائٹ بند ہوتی ہے تو کوئی بھی آفیسر، کوئی انجینئر ہمارے ٹیلی فونوں کو لفٹ نہیں کرتا۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان نے نواب صاحب کنٹا کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا۔ رکن بلدیہ مبین احمد اور نمائندہ اراکین بلدیہ عارف علی اور محمد سلیم کے ہمراہ رکن اسمبلی نے اے آر نگر، وٹے پلی اور مصطفیٰ کالونی کا پیدل دورہ کیا اور حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نواب صاحب کنٹے کے اندر پیدل دورہ کیا گیا ہے۔ آج اس پیدل دورے میں ایریے کے کارپوریٹر جناب عارف صاحب، رمنس پورہ کارپوریٹر جناب مبین صاحب اور جہانما کارپوریٹر جناب سلیم صاحب اور ایکس کارپوریٹر جناب اسد صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدراں، معتمداں اور پورے ورکرز میرے ساتھ تھے۔ آج ہم اچھی ریڈی نگر، مصطفیٰ نگر اور وٹے پلی کے اندر پیدل دورہ کیے ہیں۔ یہاں پر جو آلریڈی ورکس کمپلیٹڈ ہو گئے ہیں، جو سینکشنز ہو چکے ہیں، وہ بھی کام چل رہے ہیں۔ یہاں پر سی سی روڈ ہے، سیور لائن ہے، پانی کے لائنیں ہیں اور الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ، واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ، جی ایچ ایم سی، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ۔ نیشنل میرٹ اسکالرشپس کے منظور شدہ رقومات کے چیکس کی رکن اسمبلی احمد پاشا قادری کے ہاتھوں اجرائی عمل میں آئی۔ لنگر ہاؤس کے سرگرم مجلسی کارکن شیوا نے مسلسل جدوجہد کرتے ہوئے گورنمنٹ بوائز اسکول سیکنڈ لانسر، گورنمنٹ ہائی اسکول لنگر ہاؤس، تیلگو اور اردو میڈیم کے طلباء کے لیے یہ تعلیمی امداد منظور کروائی ہے۔ گوشہ محل کے راکٹ گراؤنڈ میں نوجوانوں میں اسپورٹس میٹیریل تقسیم کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نوجوانوں میں مسابقتی جذبہ پیدا کرنے کے مقصد سے یہ میٹیریل منظور کروایا تھا۔ رکن کونسل الطاف حیدر رضوی نے یہ سامان تقسیم کیا۔ اس موقع پر مجلسی کارکن ایوب خان اور مخدوم علی بھی موجود تھے۔ آگے بھی یہ کاموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بالخصوص سپورٹس کے پروموٹ کرنے کے لیے سپورٹس کو اور کرکٹ کا آج قریب 30 کٹ بانٹے گئے، جو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پہ یہ سینکشن ہوا تھا، اور میرے ساتھ ایوب خان صاحب مجلس سرگرم کارکن اور مخدوم صاحب، ہمارے نور صاحب مجلسی قائدین، یہ تمام میرے ساتھ تھے، اور شبیر یہاں کے ابتدائی، یہاں پہ بشیر صاحب، اور یہ کام جو ہے مختلف کاموں کا سلسلہ جاری ہے اور انوگریشنز بھی چل رہے ہیں، اور نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خصوصی ہدایت ہے کہ اسمبلی حلقہ گوشہ محل کو جو بھی کام ہے مجلس کی جانب سے، جو بھی جہاں پہ بھی محلوں میں جو بھی کاموں کی ضرورت ہے، جو بھی تکالیف ہے، اس کو دور کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی یہ کام جاری رہے گا۔ ویمنس کالج کوٹھی میں خواتین کے لیے 60 دنوں کا کمیونیکیٹنگ انگلش کورس 16 سپٹمبر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ کلاسز پیر سے جمعے تک سپہر کے اوقات میں 3 بجے سے 5 بجے تک منعقد ہوں گی۔ اس مخصوص کورس میں انگلش بول چال کے علاوہ تحریری صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرنے کے لیے ترجیح دی جائے گی۔
درخواستیں مذکورہ کالج سے 15 سپٹمبر سے پہلے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ایم بی سی سنکشیما سمیتی کی جانب سے ایم بی سی کمیشن کے قیام کے سلسلے میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر پسماندہ بہبود بی سریا نے کہا کہ حکومت پسماندہ طبقات کی بہبود کے لیے 4,500 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملازمتوں اور قرض جات کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بی سریا نے کہا کہ ایم بی سی کمیشن کے قیام کے سلسلے میں حکومت کو توجہ دلائی جائے گی۔ محکمہ بلدیہ نے شیخ پیٹ کے علاقے میں لکشمی نگر تیجا کالونی میں غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی عمارات منہدم کر دیں۔ ڈی ایم سی محکمہ بلدیہ عظیم تر حیدرآباد سوما راجو نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی افراد نے اس سلسلے میں شکایت کی تھی، جس پر بلدیہ کے ٹاؤن پلاننگ عہدیداروں کی موجودگی میں یہ انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ متعلقہ رجسٹرار کو بھی اس تعلق سے مطلع کریں گے تاکہ محکمہ آثار قدیمہ کی اراضی کی رجسٹری نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ محکمہ بلدیہ نے سڑکوں پر قبضہ کر کے غیر قانونی طور سے تعمیر کی گئی احاطے کی دیوار اور آر سی سی کے اسٹرکچر کو بھی منہدم کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ علاقے کا سروے کر کے غیر مجاز قابضین اور تعمیرات کرنے والوں کو نوٹس جاری کریں گے۔ انہدامی کارروائی کے دوران محکمہ بلدیہ نے ایک کھدائی کرنے والی مشین کو بھی ضبط کر لیا۔ مہان کالی پولیس نے 3 موٹر سائیکل اور 1 آٹو کا سرقہ کرنے والے سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی پی نے بتایا کہ 30 سالہ شیوا کو اس کے مکان سے گرفتار کیا گیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ وہ شراب نوشی کے بعد سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتا تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے مسروقہ گاڑیاں ضبط کر لیں۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر دیکھیں گے سرخیاں۔ ریاستوں کے لیے مرکزی محاصل کے قابل تقسیم حصے کو 20% کر دینے کا مطالبہ۔ ریاست کی مجموعی ترقی کو جاری رکھنے میں تعاون کرنے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن سے چیف منسٹر کی درخواست۔ پلاننگ کمیشن کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ 4 انفارمیشن کمشنرز کے تقررات پر نظر ثانی کرنے ہائی کورٹ کی ہدایت۔ ریاستی حکومت کو دھکا۔ کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے امتحان ہو کر 3 ماہ کا عرصہ مکمل۔ امیدوار ہنوز نتائج کے منتظر۔ اندرا پارک پر برہم امیدواروں کا دھرنا۔ مہاراشٹر میں مسلم دلت اتحاد کی طرف پیش قدمی۔ یووا سینا دلت تنظیم کے صدر کی صدر مجلس سے ملاقات۔ اور ریاست میں بلا تاخیر صدر راج نافذ کرنے مرکز سے کانگریس رکن راجیہ سبھا گووردھن ریڈی کا مطالبہ۔ گورنر کی بھی تبدیلی پر زور۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔